بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ شہد اللہ یعنی سورہ آل عمران کی 18ویں آیت مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اور جو ظاہری ترجمہ ہے اس کا وہ تو تقریباً آپ تمام حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ خود اپنی وحدانیت پر گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود واحد ہے۔ یہ گواہی خود ہماری اور آپ کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ جائزہ لیجیے، غور کیجیے۔ یہ لفظ غور کسے کہتے ہیں معلوم؟ غور کہتے ہیں خوب گہرائی میں اتر کر سمندر کی تہ میں بیٹھے ہوئے کسی گوہر مراد کو پانے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں غور۔ تہ میں اس کے لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ جو ہیں، لغوی معنی، وہ گہرائی میں اترنے کے ہیں۔ غور عربی سے یہ اردو میں آیا ہے، یہ ہندی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا ہے۔ غور کرنا، تو غور کرنا اور استنباط کرنا، یہ دونوں جو ہے اپنی ذات سے شروع کیجیے، اپنی ذات میں ڈوبنا شروع کیجیے، اپنی ذات میں استنباط کا عمل شروع کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ گوہر فطرت پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ سکیں، اور گوہر فطرت کے قلب میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ منکشف کر سکیں۔ تو اگر اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو وہاں بھی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح اللہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ فطرت شناسی کی بحث بھی بہت اہم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بڑے ریاض کی ضرورت نہیں ہے، صرف منطقی مغالطوں اور سیاسی سازشوں سے بچ جائے اگر انسان، بس دو چیزیں ہیں، اگر سیاسی سازشوں سے بچا رہے جو خود انسان کے خلاف ہوتی رہتی ہیں، اور اگر منطقی مغالطوں سے بچ جائے۔ واضح ہے؟ اگر انسان واقعاً فکری اور منطقی مغالطوں سے محفوظ رہ جائے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، حقیقتاً فلسفی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پیشتر گزرے ہوئے حکماء اور فلاسفہ کی باتوں میں دانستہ یا دانستہ پائے جانے والے مغالطوں کو دور کر کے حقیقت کو مزید نمایاں کر دے۔ ایک فلسفی کا یہ بڑا وظیفہ ہوتا ہے، اور پہچان اس کی یہی ہوتی ہے۔
اس کی شناخت اور اس کی عظمت اس میں پوشیدہ ہے کہ گزشتگان کے یا معاصرین کے افکار میں پائے جانے والے جھول کو، مغالطے کو، خلل کو پہچان لے اور اس کے بعد پھر اس کا علاج کرے۔ صرف فلسفے کی کتابیں پڑھ لینا اور ان کو دہراتے رہنا بغیر سوچے سمجھے ہوئے کسی کے فلسفی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، یہ ضروری ہوتی ہیں تنبیہات۔ تنبیہات یعنی کسی چیز کی طرف کسی کو متنبہ کرنا۔ متنبہ کرنا یعنی اس کی توجہ کو مرکوز کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ، بلکہ سبھی معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا کسی ایک سائنٹسٹ یا کسی ایک فلسفی یا کسی ایک استاد، کسی ایک مصنف کی تحریر و تقریر پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نقل قول ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بات دہرائی چلی جا رہی ہے، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ٹھہر کے غور کر لے کوئی اخلاص کے ساتھ، تو پروردگار نے ایک وعدہ کیا ہے اور عملاً وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ تو ہماری عقل، ہماری قوت ادراک، ہماری قوت فہم، ہمارے استدلال کے تمام وسائل وہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں، اور چونکہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں تو پھر گفتگو بھی ہم سے انہی تشبیہات و استعارات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ مضمون ہم تک پہنچایا۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ، یاد رکھیے گا اور تجربہ کر کے دیکھیے گا، توجہ تو پیدا کیجئے اللہ کی طرف، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں خود اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف ایک انگل بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہوں، جو ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک گز بڑھتا ہوں۔ یعنی اپنے لطف بے پناہ کا اعلان فرمایا ہے پروردگار۔ میں نے اسی لیے شاید مکرر عرض کیا ہے ادھر کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود، ہمارے خطاکار ہونے کے باوجود، ہمارے جاہل اور غافل ہونے کے باوجود، ہمارے ظلوم و جہول ہونے کے باوجود ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر ہماری ضرورت کی چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے۔ وہ ہے کریم پروردگار، وہ ہے عظیم پروردگار، تو ہر چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے، اس کے بعد ہمارا وجود آتا ہے۔ وہ رحیم جب بغیر طلب عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید اذن طلب عطا کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے زمین دے دی، آسمان دے دیا، زمین سے آسمان تک پوری کائنات دے دی، تیرے لیے خلق کی، سورج چاند ستارے سب بنائے اور ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ یہ سب مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں، کوئی مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ کوئی سخن آوری نہیں ہے، مضمون آوری نہیں ہے، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سب بنا کے مسخر کر دیا اور پھر اذن طلب بھی دیا، پھر اذن طلب بھی دیا کہ اور مانگو اگر مانگنا چاہو۔ اس کے معنی یہ ہے نا کہ پھر اس عالم کے علاوہ بھی عالم ہوں گے۔
جو لوگ اس زمان و مکان کے ماورا کسی بھی حقیقت کے منکر ہیں، اگر وہ رب پر یقین رکھتے ہیں تو کم سے کم انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات تو بے طلب عطا کی ہے، اب اگر ہم دست طلب بلند کریں تو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ توجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ یہ مجلس حسین ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس حسین میں اللہ کی بات نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس حسین سے آپ جائیں اور آپ کے دل میں خدا پر یقین میں اضافہ نہ ہو، اور خدا سے قرب حاصل نہ ہو، اور خدا سے طلب کا حوصلہ نہ ملے۔ خدا شناس بنیں، خدا سے محبت کریں، خدا سے طلب کریں۔ اگر کوئی کریم اذن طلب دے رہا ہے تو پھر طلب کرنا صرف سنت و مستحب نہیں ہے، واجب ہے، طلب کریں۔ اسی لیے عرفاء باللہ کا یہ قول ہے کہ دیکھو، دنیا تو، یہ پوری دنیا تمہاری اپنی جد و جہد اور سعی و کوشش سے مل سکتی ہے، مگر آخرت حاصل کرنے کا بس ایک ذریعہ ہے، دعا، عبادت اور دعا۔ یعنی یہ دنیا ایسی ہے، اس میں کوئی فرعون بننا چاہے بن جاتا ہے۔ یعنی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ انہیں روکتا کیوں نہیں، اللہ ان کے دست قلم کیوں نہیں کرتا، اللہ ان کو ذلیل کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تو اعلان کر چکا ہے کہ ہم ظالم کی رسی ڈھیلتے چلے جاتے ہیں، ظالم کی رسی دراز کرتے ہیں۔ فطرت میں شعور وحدانیت ہے، رکھ دیا ہے اس نے، فطرت میں عصمت ہے۔ کاش ہمارے جوانوں کو یہ جملہ یاد رہ جائے اس فقیر کا، فطرت میں عصمت ہے، فطرت میں عصمت ہے، فطرت میں عصمت ہے۔ اگر انسان سازشوں کا شکار نہ ہو، مغالطوں میں مبتلا نہ ہو، تو کبھی غلطی میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی کسی بری چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ کہ ہر ایک کے اندر یہ فطرت ہے، کہیں نہ کہیں صبح سے شام تک آپ محسوس کرتے ہوں گے، اچھی چیز نظر آئی پسند آتی ہے، اچھی بات سنی پسند آتی ہے، بری بات سنی پسند نہیں آتی، برا منظر سامنے آیا اچھا نہیں لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہچان ہے کہ فطرت میں عصمت ہے۔ یہ پہچان ہے کہ فطرت میں عصمت ہے، اس لیے کہ فطرت بنانے والا کون ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ اللہ معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ معصوم ہے، اللہ سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو جب غلطی کا امکان نہیں ہے تو جو فطرت بنائے گا وہ فطرت کتنی پاکیزہ ہوگی، فطرت کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی۔ آپ کی فطرت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم جو اس دنیائے دنی میں پیدا ہوئے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، وہ جو عالم علوی میں پیدا ہوئے ان کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے علی بنایا ہو ان کی فطرت کتنی بلند ہوگی۔
یہ جملہ یاد رکھیے گا آج اس فقیر کا، فطرت میں عصمت ہے، فطرت بنائی ہے اللہ نے۔ اب اگر اسی انداز سے سلسلہ گفتگو آگے جاری رکھا جائے اور ہم دیکھیں دو چیزوں سے بچیں، دو چیزیں، تمام قسم کے اسباب گمراہی کے جو ہیں وہ دو چیزوں میں منحصر ہیں، ایک منطقی مغالطے اور دوسرے سازشیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ سیاسی سازش کرنے والے منطقی مغالطے سے کام لیتے ہیں، منطقی مغالطے میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے یا سیاہ روئی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سیاسی سازشوں سے کام لیتے ہیں۔ تو جتنے اسباب و علل ہیں وہ یہاں سمٹے ہوئے ہیں، اگر ان سے انسان بچ جائے اور اپنی فطرت میں غور کرے تو پھر اسے خود فطرت کے اندر، اپنی ذات کے اندر وحدانیت کے ہی صرف حقائق نہیں در کو دریافت ہوتے، فطرت کی روشنی میں ہر چیز آئینہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ عملاً کم حاصل ہوتا ہے یہ، لیکن حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو سیر و سلوک لازم قرار دیا گیا، ریاضتیں لازم قرار دی گئیں، یہ اسی لیے کہ تمہارے وجود پر، گوہر ہستی پر، گوہر فطرت پر جو غبار بیٹھ گیا ہے، جو مٹی بیٹھ گئی ہے، اسے دور کرو۔ اسی کا نام ریاض ہے۔ یہ محنت کرو، یہ ریاض کرو، یہ ہے کہ نفس کو پاک کرو، نفس کا تزکیہ کرو۔ یہ جو فقرہ ہے یہ بھی ذہن پر بیٹھے ہوئے غبار کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا یہ کسی فلسفی کا قول ہے، واقعاً ایک ڈاکٹرن ہے، ایک لا ہے، ایک نظریہ ہے اور اسٹیبلشڈ ہے، اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے، یہ تو حرف معذرت ہے، عاجزی کا اعتراف ہے، حرف معذرت ہے، ورنہ حقیقتاً انسان، جو میں نے عرض کیا کہ انسان کا گوہر فطرت بہت پاکیزہ ہے، اور اس گوہر فطرت میں ڈوبتا چلا جائے، غور کرے اور استنباط کرے، غور کرے اور استنباط کرے، ڈوبے اور آب حیات نکال کے لائے۔ تو پھر حیات دنیاوی بھی اور حیات اخروی بھی کچھ دوسرے انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے مقام شہادت میں پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق وجود میں بھی، آفاق ہستی میں بھی، اور خود ان کے نفوس میں بھی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے، حق ہے وہ۔ اب یہاں پہ بحث ہے کہ یہاں پہ یہ گواہی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی ہستی کے لیے پیش کی ہے یا اس قرآن مجید کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے۔ توجہ رہے، یعنی قیامت تک ایسی نشانیاں آتی رہیں گی سامنے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، جو یہ بتاتی رہیں گی، گواہی دیتی رہیں گی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک زمانے کا سلسلہ دراز ہے، جب تک یہ زمان و مکان کا ایک تسلسل قائم ہے اور اس میں نسل انسانی کا تسلسل قائم ہے، گویا اللہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کی صداقت کے گواہ مسلسل آتے رہیں گے۔ اور یہی ایک سبب ہے کہ ہم کسی عالم کے ترجمے اور تفسیر پر ٹھہر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا ہو گیا۔ کتنی ہی محنت سے کوئی کرے، بسم اللہ، آپ نے اپنا حق ادا کیا، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا۔ آپ نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ قرآن کی عبارتوں میں مضامین تھے
سب آپ نے سمجھ لیے اور بیان کر دیے، گویا آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا قلب ظرف علم الہی ہے؟ اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. آپ اپنی عاجزانہ کوشش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، ترجمہ کیجئے، تلاوت کیجئے، تفسیر کیجئے، تعویل تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے کہ حق ادا ہو گیا. ایسے کہ اگر یہ آیت قرآن مجید پر گواہی دینے والی آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو یہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم دکھاتے رہیں گے. ہر نسل سے خطاب قرآنی ہے نا کہ ہم آفاق میں بھی وہ نشانیاں پیدا کریں گے اور تمہارے نفوس میں بھی. یعنی اسی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات تمام نہیں ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے. شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ بہت بلند مقام سے اقبال کی زبان سے آئے ہیں یہ دو مصرے ہیں. حقیقتاً ایسا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی کائنات اور بس اب بن گئی، اور وہ فراغت حاصل ہو گئی اسے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اور کسی یہودی ذہن کو یہ اجازت ہے کہ وہ طعنہ دے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو اب بندھ گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. نہیں، بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اس کے ہاتھ ابھی کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہیں؟ یعنی اس کا ہاتھ مسلسل، یعنی وہ مسلسل ابھی تخلیق کا کارخانہ چل رہا ہے، قائم ہے. تو نہ سائنس کا کارواں رکنے والا ہے، نہ فلسفے کا کارواں رکنے والا ہے، نہ حیات انسانی کا، نہ سفر کائناتی کا. یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب تک جاری ہے نئی نئی نشانیاں، نئی نئی دلیلیں، نئی نئی حجتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. یہ حجتیں خارج سے بھی آئیں گی، آسمان سے آئیں گی، آفاق ارض و سما سے آئیں گی، اور خود ہمارے نفوس سے، ہماری ذات کے اندر سے آئیں گی. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان گزر چکے، آنے والے انسان ان سے بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے. ذرا اس آیت میں سوچ رہے ہیں آپ، اگر کسی انسان کے نفس میں کوئی آیت الہی نئی پیدا ہو گئی تو وہ نبی نہیں ہو جائے گا، رسول نہیں ہو جائے گا، وہ وصی رسول نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ عام انسانوں کے درمیان ایک ممتاز بشر ضرور ہوگا. اسی لیے ہر انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ڈھونڈتے رہیے، تلاش کرتے رہیے، جستجو کرتے رہیے کہ انسان، کہیں ایسا نہ ہو اس انسان کی ذات میں کوئی آیت الہی چھپی ہوئی ہو، کہیں اس انسان کی ذات میں کوئی آیت الہی چھپی ہوئی ہو، کہیں اس انسان کی ذات میں آیت الہی چھپی ہوئی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی عظمت، انسان کی حرمت کہ اسرار میں سے ایک سر یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کی ذات میں، ان کے نفوس میں، ایک طرف دوسروں کو جب دیکھیں تو حقارت سے نہ دیکھیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، احترام حرمت کی نگاہ سے دیکھیں. حرمت اور عبرت، احترام دیں اور عبرت حاصل کریں کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی نشانی تو نہیں ہے اللہ کی. اور اپنے نفس کا لحاظ ہر وقت اس طرح کریں، مراقبہ اس طرح کریں، مراقبہ اس طرح کریں کہ دیکھتے رہیں اللہ آپ کی طلب پر آپ کی ذات میں کوئی نشانی تو نہیں پیدا کر رہا ہے. یہ آیت ایسی اخلاقی تربیت بھی پھر کرے گی کہ آپ کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنی ذات سے بھی امید وابستہ رہے گی، کبھی انسانیت سے بیزار نہیں ہوں گے، ہر انسان سے امید وابستہ رہے گی. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے.
یہ اللہ کی گواہیوں کے ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کہاں تک پہنچی کہ آپ کو اپنی ذات پر کیسا ایک اعتماد حاصل ہوا اور آپ کو اپنی ذات کے تعلق سے ایک امید پیدا ہوئی۔ ہمیں اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے امید رکھنی ہے کہ نہ جانے کب کس وقت کوئی ایک آیت الہیہ پیدا ہو جائے۔ یہ زمین یا آسمان، اس میں کیا کیا آیات الہیہ ہیں، من جملہ ان کے خود معراج ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اب یہ بھی میرا کوئی 20-22 برس پرانا ایک مطالعہ ہے جسے میں نے لکھ دیا ہے، اور وہ ایسی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جلدی سے نسلیں سمجھ نہیں پاتی اور دھیرے دھیرے سمجھتی چلی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی۔ اس میں انہوں نے یہ نقطہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ معراج جسمانی پر دلیل یہ ہے کہ اس میں لفظ عبد آیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایک لفظی دلیل دی ہے۔ دلیل کون سی چاہیے یہاں پر؟ دلیل تو چاہیے عقلی، دلیل تو چاہیے کونی، دلیل چاہیے کونیاتی، لیکن دلیل ہے بہرحال لفظی جو ایک تکوینی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لفظی دلیل ہے مگر اشارہ کر رہی ہے تکوینی حقیقت کی طرف، کہ عبد کا لفظ، عبد کا کلمہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ روح و جسم کے مجموعے پر، خالص مجرد روح پر دلالت نہیں کرتا۔ اب یہیں پہ بہت گفتگو ہے کہ یہ دلیل درست ہے یا نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک دلیل تو دی۔ اس فقیر نے اسی آیت کی روشنی میں 14 دلیلیں قائم کی ہیں، 14 دلیلیں قائم کی ہیں اس آیت سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ جو آیت ہے انہ هو السمیع البصیر، یہ پوری آیت، اس میں ایک نہیں 14 دلیلیں موجود ہیں لفظی و عقلی، جو اس پر انسانی ذہن اور دل کو مطمئن کرتی ہیں کہ معراج پیغمبر کی پورے وجود پیغمبر کے ساتھ تھی۔ اس معنی میں صرف روحانی معراج نہیں تھی جس معنی میں بعض حضرات کہتے ہیں، اور نہ اس معنی میں کہ یہ خواب تھا، کوئی واقعی حقیقی خارج میں سفر نہ تھا، اس لیے کہ خواب کو تو کوئی بھی معراج نہیں سمجھتا بھائی۔ یعنی کیسی غور فرما رہے ہیں، خواب تو کوئی بھی معراج نہیں سمجھتا۔ ایک عام انسان خواب کو خواب سمجھتا ہے، معراج نہیں سمجھتا۔ یہ کیا مذاق ہے کہ نعوذ باللہ رسول کو خواب دکھایا جائے اور معراج کہا جائے؟ بہرحال اب جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے مزید نہیں دہراؤں گا، اس ضمن میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہو رہا تھا، کھلا ہوا انکار، تخت حکومت سے انکار۔ تخت حکومت پر بیٹھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے،
ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب یہ نعرے بلند ہوں مسلمانوں کی حکومت کے تخت پر بیٹھنے والے افراد کی زبان سے، تو پھر لازم تھا کہ حسین ابن علی کھڑے ہوں، اٹھیں اور ناموس رسالت کو اور ناموس وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی قربانیاں ہیں وہ پیش کریں، اور انہوں نے پیش کی۔ جس طرح مباہلے میں رسول غیروں کو نہیں لے گئے تھے، اسی طرح سمجھیے کربلا میں حسین کسی غیر کو نہیں لے گئے تھے۔ آقا حسین تو بس اپنے کنبے کو لے کے گئے تھے۔ سعادت مند تھے وہ جو آقا حسین کے ساتھ آ گئے، سعادت مند تھے وہ، ورنہ حسین تو اپنے کنبے کے افراد کو لے کے گئے تھے۔ کچھ خود حسین علیہ السلام کے فرزند تھے اور کچھ ان میں وہ تھے کہ فرزند تو بھائی کے تھے مگر حسین نے اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا تھا۔ آقا امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بھائی سے وصیتیں کی اور اپنے بچوں کے تعلق سے وصیتیں کی۔ امام کے کئی بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، کوئی 1 برس کا تھا، کوئی 2 برس کا تھا، کوئی 3-4 برس کا تھا، کئی بچے بہت چھوٹے تھے۔ ان بچوں کو آقا حسین نے اپنے بچوں کی طرح جینے کے لیے پالا تھا۔ اور کربلا وہ مرحلہ تھا جہاں جینے کے لیے جنہیں پالا تھا انہیں مرنے کی اجازت دینا پڑ رہی تھی۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک فرزند پہ گریا کرتے ہیں عموماً۔ امام حسن کے کم از کم 3 بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ ایک کا نام عبداللہ اکبر ہے جن کی کنیت ابو بکر تھی، کنیت تھی، نام تھا عبداللہ ابن حسن، عبداللہ اکبر۔ دوسرا بیٹا تھا عبداللہ اصغر، تیسرا بیٹا تھا قاسم۔ تینوں بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ عبداللہ اکبر میدان میں گئے، جنگ کی، جہاد کیا، مقابلہ کیا، مبارزہ کیا اور شہید ہوئے۔ ان کی شہادت بھی امام حسین پر گراں تھی۔ آقا حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر بھی تاریخی بیانات سے جس قدر معلوم ہوتا ہے کہ قاسم کی شخصیت سے امام حسین کو کچھ خاص لگاؤ تھا، اس لیے جناب قاسم کو جب رخصت کرنے کا موقع آیا تو خاص انداز اختیار کیا، آسانی سے اذن نہیں دیا۔ یہ لکھا ہے روات نے، یہ لکھا ہے دنیا والوں نے بھی، اور ہمارے داخلی سلسلوں سے بھی یہ روایت ہم تک آئی ہے۔ قاسم کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ ایک بار آئے، امو جان مجھے بھی اجازت دیجیے، آقا نے روک دیا، اجازت نہیں دی۔ پھر آئے، امو جان اجازت دیجیے۔ یہ وہی قاسم ہیں جنہوں نے شب عاشور پوچھا تھا کہ کیا کل میرے لیے بھی موت ہے یا نہیں، اور امام نے سوال کیا تھا قاسم سے، کیف تری الموت، موت تمہارے لیے کیسی لگتی ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے موت؟ تو سن و سال ایسا تھا کہ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی 12-13 برس کے درمیان، یا 13 اور 14 برس کے درمیان کا سن تھا۔ تو فرمایا احلی من العسل، مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔
یہ وہی قاسم ہے کہ جب ان کو رخصت کرنے کا موقع آیا، آقا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بار تأمل کیا، اور جب مجبور ہو گئے امام حسین علیہ السلام اصرار سے، قاسم بھی اصرار کر رہے تھے، مادر قاسم بھی اصرار کر رہی تھیں، تو بلایا، سینے سے لگایا، اور یہ بات لکھی، بڑی عجیب بات ہے، حسین جیسا صابر سینے سے لگا کے خوب گریہ کیا اور دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ ایک طرف آقا حسین، ایک طرف قاسم، پھر اٹھے اور پھر سینے سے لگا لیا، پھر خوب گریہ کیا اور قاسم کو اجازت دی۔ قاسم میدان میں گئے، جی چاہتا ہے کہ آج دونوں شہزادوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں، کیونکہ اب وقت ہی کہاں رہ گیا ہے۔ محرم کا انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گا تو ہم آقا پر گریہ کریں گے۔ محرم آیا اور دیکھیے گزرا چاہتا ہے، اب بس 2 دن رہ گئے، تیسرا دن آج کے بعد عاشور کا ہے، تو سن لیجئے دونوں شہادتیں۔ قاسم گئے اور جناب قاسم نے، اور کیا سادگی ہے، تاریخوں میں ہے کہ آپ کا قد ایسا تھا کہ کوئی زرہ جسم پر استوار نہیں ہو رہی تھی، تو بغیر زرہ پہنے ہوئے ایک معمولی سا کرتا پہنے تھے، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نالین میں ایک نالین ایسی ہے کہ تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور خوب جنگ کی، بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں کو تحت کیا، شجاعت ہاشمی اور شجاعت علوی اور شجاعت حسنی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس بچے کے سامنے ایک شقی آیا فریب کار، اور اس نے سر مبارک پہ ایک ایسا گرز لگایا کہ سرکار امام حسن کا یہ چاند، یہ بیٹا، پھر گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکا، زمین پہ آتے آتے بے اختیار کہا، یا عماہ ادرکنی۔ یہ ایک امتیاز ہے دوسرے شہداء اور ان کے درمیان، ہر ایک کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، آپ پر آخری سلام ہو۔ اس بچے کے منہ سے نکلا، چچا جان مدد کو آئیے۔ آقا پہنچے میدان میں، بہت سرعت کے ساتھ پہنچے، دیکھا کہ سامنے ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ اس چاند سے بیٹے کا سر قلم کرے، آپ نے اس پہ حملہ کیا اور بچے کو بچا لیا سر قلم ہونے سے۔ ٹھہریے گا، ابھی ٹھہریے گا، یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ پھر آپ گریہ کریں گے، بے قابو ہو جائیں گے، شبیہیں لے کے آ جائیں گے۔ اب میں تیسرے بچے کے حال کو ذرا سا بیان کروں۔ امام حسن ہی کا وہ بچہ بھی تھا کہ جب خود آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو تاریخیں لکھتی ہیں، دشمن لکھتے ہیں، کیا ہیبت تھی حسین میں، کیا جلال تھا، سر سے پیر تک لہو میں تر، نہ جانے کتنے تیروں کے زخم لگے ہوئے، لیکن زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا حسین کی طرف بڑھ جائے۔ ایک ہیبت تھی۔ لیکن ادھر عمر ابن سعد بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا کہ دیکھو اب اس شخص میں کوئی ہمت و طاقت نہیں رہ گئی ہے، جاؤ سر قلم کرو اور معرکہ کربلا کا خاتمہ کرو۔ ایک شقی آگے بڑھا، ادھر در خیمہ سے ایک بچہ دیکھ رہا تھا، ہائے میرے چچا کہہ کے بچہ دوڑا۔ ادھر آقا حسین نے اس کی ماں کو آواز دی، بچے کو سنبھال کے رکھنا، آنے نہ دینا۔ ماں نے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی، 11 برس کا سن ہے، بس 11 برس، لیکن بچے نے جوش میں ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا
دوڑ کے آ کے اپنے چچا کے سینے سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد پھر اٹھا، اس نے دیکھا کہ شقی تلوار لیے ہوئے چاہتا ہے کہ آقا حسین کے سر پہ تلوار لگائے۔ اس نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے چچا کے سر پہ رکھے، اس نے تلوار لگائی تو بچے کی انگلیاں اور ہاتھ کٹ کے رہ گئے۔ آواز بے اختیار فریاد کی نکلی، چچا! امام نے سینے سے لگایا، دشمن نے امام کی آغوش میں تیر سے اس بچے کو شہید کر دیا۔ یہ تھا عبداللہ اصغر، امام حسن کا بیٹا۔ ادھر آقا حسن کے اس فرزند کی جس کا نام قاسم ہے، جو کیفیت ہی آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر پھر بھی دیکھیے تاثیر، آپ منتظر رہتے ہیں کہ کہا جائے، اور کبھی ان لفظوں کی المناکی میں کمی نہیں آتی، اور کہا بھی جاتا ہے اس لیے کہ پروردگار ہمیں ذکر مصائب کرنے کا ثواب عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں گریہ اور عزاداری کا ثواب عطا فرمائے۔ اس بچے کے لیے کہا جاتا ہے آقا حسین نے اپنے سامنے اس کے سر کو قلم ہونے سے تو بچا لیا، لیکن جو فوج میں ہلچل ہوئی تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، یہ بچہ ایڑیاں رگڑتا رہا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بیان تمام ہوا۔ اس کے بعد جو آقا حسین، یہاں ذرا روایت کے الفاظ دیکھیے گا، دو طرح سے بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے، ہو سکتا ہے دونوں بیان درست ہوں۔ پہلے آقا نے اسے اٹھایا ہو، سر سینے سے لگایا، اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا وہ بچہ جس کے قدم رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے جسم اتنا دراز ہو گیا ہے کہ سر کو سر سے ملایا، شانے پہ رکھا، پھر بھی اس کے پاؤں زمین پہ کھسٹتے جاتے تھے۔ اب حسین کیا کرتے؟ کہیں ایسا نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اپنی ردا اتاری، اس بچے کو رکھا، دیکھا روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، اور اب بقع مگاہ میں گویا ایک گٹھری سی لے کر آ رہے ہیں۔ یا حسین، کیا کیا مصیبتیں یہاں پر پڑی ہیں۔ خیام میں برپا ہوا شور، وا حسنا وا قاسمہ وا محمدہ وا حسینہ۔